کو واضح کر دیا۔ سامعین محترم، صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے کذابین اور دجالین کے خروج کی خبر امت کو دے دی تھی کہ آئندہ اس امت کو کن عظیم فتنوں سے دوچار ہونا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ختم نبوت ایک اہم ترین اور حساس مسئلہ ہے جس کی تحفیظ و صیانت امت مسلمہ کا اہم فریضہ ہے، لیکن آج ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت فتنہ قادیانیت عام ہو رہا ہے جس کا قلقمہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ تو آئیے اسی فتنے سے واقف کرانے کے لیے ہم دعوت تقریر پیش کرتے ہیں مصاحب نمبر 18 محمد کامران کامٹی کو اس شعر کے ساتھ کہ عہد ازل سے آج تک کس کو ملا ہے یہ شرف، کہ عہد ازل سے آج تک کس کو ملا ہے یہ شرف، تیری ہی ذات پاک پر ختم ہوئی پیغمبری۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال في موضع آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال في موضع آخر إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ صدر محترم اور مہمان اعظام اور حضرت اساتذہ کرام، آج آپ کا یہاں تشریف لانا اور ختم نبوت کی باتیں سننا یہ قابل مبارکباد ہے اور خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق کی بات ہے۔ یہ ایمان کامل ہونے کی دلیل ہے۔ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ اس کی رشت و ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کو بھیجا۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رکھا اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کو یہ بتلا دیا کہ اب نبوت کا سلسلہ بند، اب نبوت کا سلسلہ بند، اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ ایک بات آپ کو بتاتا چلو تاکہ آپ اس مسئلے کا نبوت کو اچھی طرح سمجھ سکیں اور آپ کو کوئی اشکال پیدا نہ ہو۔ ذرا غور سے سنیں، یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور یکے بعد دیگر نبی آتے رہے اور پھر ایک ہی وقت میں کئی نبی ہوتے تھے۔ حضرت زکریا بھی ہوتے تھے، یحییٰ بھی ہوتے تھے، موسیٰ بھی ہوتے تھے، ہارون بھی ہوتے تھے، داؤد بھی ہوتے تھے، سلیمان بھی ہوتے تھے، یعقوب بھی ہوتے تھے، یوسف بھی ہوتے تھے اور اس کے علاوہ یکے بعد دیگر نبی آتے رہے اور کسی کی نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا تھا۔ ایسا کیوں؟ اس کی 4 وجہ ہے جس کی وجہ سے یکے بعد دیگر نبی آتے رہے اور اس کی ضرورت پڑتی رہی۔ کسی خاص قوم میں جس میں اس سے پہلے پیغمبر نہیں آیا یا پیغمبر کا پیغام اس قوم تک نہیں پہنچ سکا، پہلے پیغمبر کی تعلیم بھلا دی گئی ہو یا اس میں ایسا تغیر کر دیا ہو کہ اصل تعلیم کا پتہ لگانا ممکن نہ ہو رہا ہو، پہلے پیغمبر کے ذریعے مکمل تعلیم و ہدایت لوگوں کو نہ مل سکی ہو اور دین کی تکمیل کے لیے اور پیغمبر کی ضرورت ہو، ایک پیغمبر کی مدد کے لیے اور پیغمبر کی ضرورت ہو۔ یہ 4 وجہ اور صورتیں تھی جس کی وجہ سے ضرورت پڑتی رہی، لیکن جب باری آئی امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو قرآن اعلان کرتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، قرآن اعلان کرتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ آپ شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے اور صحابہ کا اجماع ہے اور تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں پیدا ہو سکتا، آپ آخری نبی ہے، تو اس کے بعد کون ملعون انسان ہوگا، کون مردود انسان ہوگا، کون جہنم کا خالص انسان ہوگا جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا؟ جی ہاں، آپ کو ایسے بہت مل جائیں گے۔ اسود عنسی، مسیلمہ کذاب، یہ لوگ دعویٰ نبوت کر چکے ہیں اور ہندوستان میں افرنگی نبی مرزا غلام احمد قادیانی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس ہندوستان کے مسلمانوں کو ابتدا کفر کے دہانے پر کھڑا کر دیا۔ عزیز دوستو، اپنے
اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے فیصلہ کیجیے اور مرزا غلام احمد قادیانی کے مقدمہ چڑھائیے کہ اطاعت خدا و اطاعت رسول کے ذریعے پناہ اللہ و پناہ رسول کے ذریعے کسی کو نبوت مل سکتی، کسی کو حضرت ابوبکر صدیق کو ملتی، عمر فاروق کو ملتی، عثمان غنی کو ملتی، حضرت علی کو ملتی۔ حضرت ابوبکر صدیق جنہوں نے نبی کی اطاعت میں اپنی پوری زندگی گزار دی لیکن نبی نہیں بن سکے، حضرت عمر فاروق جنہوں نے سنت کے مطابق اپنی پوری زندگی گزار دی، جن کے ایمان لانے سے اسلام کو بلندی ملی، جن کے تقرب اللہ کو دیکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لو کان بعدی نبی لکان عمر فرمایا، لیکن عمر نبی نہیں بن سکے اور نہ کبھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ ہمیں بتلائیے کہ یہ قادیانی کے جب کہ صحابہ اکرام پناہ اللہ و پناہ رسول کے ذریعے